بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال المفسر رحمه الله في تفسير هذه الآية: الذين يأكلون الربا أي يأخذونه، وهو الزيادة في المعاملة بالنقود والمطعومات في القدر أو الأجل. الذین یأکلون الربا، جو لوگ ربا کھاتے ہیں، جو لوگ سود کھاتے ہیں۔ ان آیات میں یہاں سے سود کی مذمت اور سود خوروں کا آخرت میں کیا انجام ہوگا، اس تعلق سے یہاں بیان شروع ہو رہا ہے۔ ربا کو اردو میں سود بولتے ہیں، ہندی میں بیاج بولتے ہیں۔ یہ بہت ہی سنگین اور خطرناک گناہ ہے۔ کرنے میں دیکھنے میں تو بظاہر اتنا نہیں لگتا، لیکن حقیقت میں یہ گناہ بہت ہی خطرناک گناہ ہے۔ احادیث میں اس کی بڑی مذمت آئی ہے۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ ربا یہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بھی بدتر ہے، نعوذ باللہ۔ بہت ہی خطرناک اور سنگین گناہ ہے، اس لیے اس کے مسائل کو جاننا ضروری ہے تاکہ ان سے حتی الامکان بچا جا سکے۔ ربا کہتے ہیں دراصل لغت میں زیادہ کو، ربا میں نے زیادہ، لیکن شرعی اصطلاح میں ربا کسے کہتے ہیں، مؤلف نے خود اس کی آگے تعریف بیان کر دی ہے۔ وَهُوَ الزِّيَادَةُ فِي الْمُعَامَلَةِ بِالنُّقُودِ وَالْمَطْعُومَاتِ فِي الْقَدْرِ أَوِ الْأَجَلِ، یہ گویا کہ ربا کی اصطلاحی تعریف ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی مختلف الفاظ سے تعریف کی علماء نے۔ بعض نے کہا ہے زیادۃ فی شیئین منع الشارع من التفاضل بینہما، مطلب دو چیزوں میں زیادہ لینا، ایسی دو چیزوں میں جس میں شارع نے تفاضل سے منع کیا ہے۔ او تاخیر قبض بین شیئین اشترط الشارع التقابض بینہما، تو یہ ربا یا تو زیادہ، جتنا پیسہ آپ نے کسی کو دیا ہے اس سے زیادہ آپ طلب کریں، جتنا پیسہ نقد پیسہ یا مال کوئی بھی چیز آپ نے کسی کو ادھار دی ہے تو جتنا دیا ہے اس سے زیادہ کا مطالبہ کرنا یا اس سے زیادہ لینا، یہ کیا ہے، یہ ربا ہے۔ یا وَإِمَّا تَأْخِيرٌ، یا یہ کہ تاخیر کا نام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ربا کی دو قسمیں، ایک ہے ربا الفضل ہے، ایک ہے ربا النسیہ۔ ربا الفضل، فضل میں ہوتا ہے زیادہ، آپ نے کسی کو پیسہ دیا، کچھ بھی مال دیا، جتنا دیا ہے آپ اس سے اس کا زیادہ مطالبہ کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہے، یہ سود ہے۔ یا یہ کہ آپ نے کسی کو پیسہ دیا اتنے وقت کے لیے کہ آپ یہ میرا پیسہ اتنے وقت میں واپس لوٹا دیجیے، اگر اس وقت میں نہیں لوٹایا اور زیادہ وقت لگا تو زیادہ وقت لگنے کا تاخیر کی وجہ سے اس سے اور زیادہ پیسہ لینا، جتنا دیا ہے اس سے زیادہ لینا۔ اب اگر وہ اس وقت میں بھی نہیں دے سکا
تو پھر اور اس پر جو ہے اور پرسنٹیج بڑھا دیا جائے گا کہ جتنا پیسہ میں تمہیں دے رہا ہوں اس کا 5% تجھے زیادہ دینا پڑے گا۔ پھر اس وقت میں بھی نہیں دیا اور 1 مہینے کی مہلت اس نے مانگی، تو کہا کہ 1 مہینے کی اور مہلت مل جائے گی لیکن آپ کو 6% پیسہ میرا دینا پڑے گا۔ تو اس طرح سے یہ بڑھاتے رہتے ہیں وقت کی قیمت کے طور پر کہ جتنے وقت ہم نے پیسہ دیا ہے اتنا وقت ہم جو ہے آپ سے اتنا ہی زیادہ پیسہ لیں گے۔ تو یہ ساری تفاصیل جو ہے فقہ کی کتابوں میں آپ لوگ پڑھ چکے ہوں گے یا پڑھ رہے ہوں گے۔ دیکھیں گے یہاں مختصراً الذین یأکلون الربا، جو لوگ ربا کھاتے ہیں، یعنی یاخذونہ، یعنی ربا سود کو جو لوگ لیتے ہیں، مطلب سود خور لوگوں کا بیان ہے، جو لوگ سود کھاتے ہیں۔ یہاں پر یاکلون کس معنی میں ہے؟ یاخذون یعنی سود لیتے ہیں، تو لینے کو کھانے سے تعبیر کیا ہے، اور اردو زبان میں بھی ایسے ہی تعبیر کیا جاتا ہے کہ فلاں آدمی سود کھاتا ہے۔ سود وہ پیسہ نہیں کھاتا ہے، اس پیسے سے کھانے کی چیز خریدتا ہے پھر وہ کھاتا ہے، یا اس پیسے سے وہ کپڑے خریدتا ہے یا گھر خریدتا ہے، کوئی اور ضرورت کی چیز خریدتا ہے، تو وہ سب کو کھانے سے تعبیر کیا ہے، اس لیے کہ کھانا ہی سب سے زیادہ مقصود ہوتا ہے انسان کی کمائی کا، اس لیے اس کو کھانے سے تعبیر کیا ہے۔ اردو میں بھی اس طرح کی تعبیر موجود ہے۔ پھر آگے اس کی تعریف دی ہے وَهُوَ السِّيَادَةُ، ربا کا میں نے دیا ہے وَهُوَ السِّيَادَةُ فِي الْمُعَامَلَةِ بِالنُّقُودِ وَالْمَدْعُومَاتِ، اور وہ یعنی ربا کیا ہے؟ زیادہ لینا ہے فی المعاملات، فی المعاملتی، معاملہ میں، کس معاملے میں؟ بالنقود، نقود نقدی کا جو معاملہ ہوتا ہے، روپیہ پیسہ کا، سونا چاندی، یہ سب جو بھی نقدی میں شمار ہو، ریال ہو، ڈالر ہو، روپیہ ہو، سونا ہو، چاندی ہو، جو بھی نقدی میں شمار ہوتے ہیں وہ سب۔ والمطعومات، اور کھانے پینے کی چیزیں، اور کھانے پینے کی چیزیں، ان میں فی القدری، مقدار میں، اول اجلی، یا وقت میں، مقدار میں یا وقت میں۔ مقدار اور وقت دو چیزوں کا ذکر ہے اس میں۔ مقدار سے مراد جو ہے ربا الفضل ہے، اور اجل سے مراد ربا النسیئہ ہے، دونوں قسموں کو اس میں گویا کی بیان کر دیا ہے۔ مطلب مقدار، جتنی مقدار آپ نے کسی کو دی کھانے کی، غلے کی، پیسوں کی، اس مقدار سے زیادہ، اس مقدار سے زیادہ لینا، مطالبہ کرنا، زیادہ طے کرنا کہ اتنا پیسہ میں دے رہا ہوں، اس سے زیادہ تم مجھ کو اتنا زیادہ دو گے واپس جب کرو گے پیسہ، تو یہ مقدار میں زیادتی ہو گئی، یہ جائز نہیں ہے۔ اب یہ کہ اجل، وقت، آپ نے پیسہ 1 مہینے کے لیے کسی کو دیا کہ میرا پیسہ 1 مہینے میں واپس کر دینا، نہیں تو 1 مہینے میں واپس نہیں کیا تو جتنے دن تاخیر کرو گے ہر دن کے بدلے اتنا پیسہ آپ کو زیادہ دینا پڑے گا، یا یہ کہ شروع ہی سے طے ہے کہ آپ جو ہے 1 مہینے کے لیے پیسہ دے رہا ہوں، واپسی میں اتنا پیسہ دینا، 5%، 2% زیادہ دینا ہے۔ پھر اگر 1 مہینے میں نہیں دیا تو فیصد بڑھ جائے گا، ربا کا فیصد بڑھ جائے گا، آپ جو ہے 5% بجائے 6% دیں گے۔ پھر 1 مہینے میں، پھر 2 مہینے میں بھی ادا نہیں کیا تو پھر کہتا ہے کہ نہیں، اب 7% آپ کو دینا پڑے گا۔ تو اجل، وقت کی تاخیر کی وجہ سے، وقت پر ادا نہ کرنے کی وجہ سے وہ پیسہ بڑھاتا رہتا ہے، سود بڑھاتا رہتا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ تعریف مؤلف نے ذکر کی ہے وَهُوَ السِّيَادَةُ فِي الْمُعَامَلَةِ بِالنُّقُودِ وَالْمَطْعُومَاتِ، یہ گویا نقود اور مطعومات یہ معاملہ کی گویا کی تشریح ہے، وضاحت ہے، اس سے بدل ہے۔ اب یہ زیادہ کس چیز میں؟ مقدار میں یا مدت میں، اجل میں۔
مطلب مدت میں، اجل میں، وقت میں زیادہ، مطلب یعنی وقت بڑھا کر کے پیسہ بھی بڑھا دیتے ہیں، اس کا سود بھی بڑھا دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ربا کھاتے ہیں ان کا کیا انجام ہوگا؟ لا يقومون من قبورهم الا قیاما كما يقوم الذي يتخبطه الشیطان، نہیں کھڑے ہوں گے ایسے لوگ اپنی قبروں سے، یعنی قیامت کے دن جب اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک ماریں گے اور لوگ اپنی قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے، اٹھیں گے، یعنی دوسرا سور جب پھونکا جائے گا تو اس وقت یہ لوگ نہیں کھڑے ہوں گے الا قیامن، مگر کھڑا ہونا ہے۔ یہ کیا ہے؟ قیامن کیا ہے؟ مفعول مطلق ہے، یقوم اسی فعل سے آیا ہے تاکید کے لیے، کہ یہ لوگ اپنی قبروں سے اس طرح کھڑے ہوں گے جیسے یقوم کھڑا ہوتا ہے وہ شخص الذی یتخبطہ الشیطان، جس کو شیطان نے خبتی بنا دیا ہو، شیطان نے اس کو مجنون اور پاگل بنا دیا ہو، یسرعہ الشیطان، جسے شیطان پاگل کر دے، حواس باختہ کر دے، شیطان جس کو سرا کہتے ہیں مرگی کی بیماری کو، جس میں آدمی پاگل جیسا ہو جاتا ہے، یا شیطان جن انسان پر جب سوار ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کی حالت کیسی ہوتی ہے؟ وہی حالت کی طرف اشارہ ہے، من المسی ہے، شیطان مس کے ذریعے، اس سے مس یعنی الجنون بہم، انہیں پاگل بنانے کے ذریعے جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کو تو اس طرح سے کھڑے ہوں گے۔ سود کھانے والے لوگ دنیا میں تو وہ کیسے بھی رہیں، خوب چلیں پھریں اٹھے اچھے سے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ قیامت کے دن کی بات، اس لیے مؤلف نے من قبورہم کہہ دیا ہے۔ تو قیامت کے دن یا قبروں سے اس وقت کھڑے ہوں گے لڑکھڑاتے ہوئے پاگلوں کی طرح، جو ہے جیسے شیطان انسان کو مس کے ذریعے اس کے اوپر لاحق ہو کر کے شیطان انسان کو جو چھو لیتا ہے یا اس کے اندر سوار ہو جاتا ہے جنات، تو اس کی جو کیفیت ہوتی ہے اسی کیفیت کی طرف اشارہ ہے کہ سود خوروں کا انجام قیامت کے دن ایسا ہی ہوگا۔ متعلق بیقومون، من المس، یہ یقومون سے متعلق ہے، یعنی وہ لوگ کیسے کھڑے ہوں گے؟ جیسے شیطان کسی انسان کو خبتی بنا دے، کسی انسان کو پاگل بنا دے، تو اس کی وجہ سے انسان جیسے کھڑے ہوتا ہے ویسے ہی یہ بھی کھڑا ہوگا۔ ذالک الذی نزل بہم بانہم بسبب انہم قالوا، یہ ان کے اوپر یہ جو پریشانی ہوگی قیامت کے دن، ان کی یہ کیفیت، یہ حالت ہوگی، کہ کیوں ہوگی؟ الذی نزل بہم، جو ان پر نازل ہوئی، یہ کیوں ہوئی؟ بانہم بسبب انہم قالوا، یہ ان کے اس قول کے سبب ہوئی، اس لیے کہ انہوں نے کہا، ذالک بانہم قالوا بسبب انہم قالوا، یہ مس کی بیماری یا ان کا خبتی ہو جانا یہ کیوں ہوا؟ اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے کہا تھا، دنیا میں کہا تھا، جس وقت سود کا کاروبار کیا تھا، لین دین کیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا انما البیع مثل الربا، یقیناً بیع خرید و فروخت ہے، خرید و فروخت میں لین دین ہوتا ہے، تو کہا ان لوگوں نے انما البیع مثل الربا، بیع بھی تو سود کے جیسے ہے، انما البیع مثل الربا، بیع خرید و فروخت، خرید و بیع و شرع، لینا دینا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو ربا کے جیسے فی الجواز، جواز میں۔ تو ان لوگوں نے سود کو جائز کرنے کے لیے کیا کہا کہ بیع تجارت جو کرتے ہیں، خرید و فروخت لین دین کرتے ہیں، اس میں اور ربا میں کیا فرق ہے؟ دونوں ایک جیسے ہیں جائز ہونے میں، ایسا ان لوگوں نے کہا تھا۔ تو گویا ایک حرام چیز کو ان لوگوں نے ایک حلال چیز سے تشبیہ دے کر کے حلال قرار دیا۔ وَهَذَا مِنْ عَكْسِ التَّشْبِيهِ مُبَالَغَةً، یہ عکس تشبیہ ہے، یہاں پر بیع کو ربا کے جیسے قرار دیا، تو یہ تشبیہ دیا بیع کو ربا سے،
حالانکہ ربا کو بے سے تشبیہ دینا چاہیے تھا، ان لوگوں کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ربا یہ تو سود، ربا جو سود ہے یہ تو بے کے جیسے ہے، خرید و فروخت کے جیسے ہے، تجارت کے جیسے ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ بے یہ بھی ربا کے جیسے ہے، مطلب بے جائز ہے تو ربا بھی جائز ہے، تو اس کو بولتے ہیں عکس تشبیہ، الٹی تشبیہ دی ہے۔ تو بلاغہ کی زبان میں تشبیہ کو جب عکس کر دیا جائے، الٹ دیا جائے، تو یہ مبالغے کے لیے ہوتا ہے، اس میں معنی اور زیادہ پایا جاتا ہے، مطلب بے جائز ہے تو ربا بھی جائز ہے، تو یہ مطلب ان کا کہنے کا یہ تھا کہ بے جائز ہے تو ربا بھی جائز ہے۔ فقال تعالی ردا علیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر رد کرتے ہوئے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور ربا کو حرام قرار دیا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، بیع حرام حلال ہے اور ربا سود بیاض حرام ہے، اللہ رب العالمین نے یہ فیصلہ کر دیا ہے۔ اب یہ بات کس کو سمجھ میں آئے گی، اس کا ذکر آگے ہے فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ، جس کے پاس آ جائے، بلغہ پہنچ جائے، موعظۃ نصیحت، وعظ وعظ پہنچ جائے، من ربی اس کے رب کی جانب سے، جس کے پاس اس کے رب کی نصیحت موعظت پہنچ جائے، فَانْتَهَا مِنْ أَنْ أَكْلِهِ، چنانچہ وہ اس کے کھانے سے رک گیا، جس کے پاس نصیحت پہنچی تو وہ اس کے کھانے سے رک گیا، فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، تو اس کے لیے جائز ہے جو پہلے اس نے لیا ہوا، جو پہلے ہوا ہو گیا، ما سلف جو گزر چکا، اس کے لیے وہ ہے ما سلف قبل النہی، نہی ممانعت سے پہلے، سود کی حرمت سے پہلے، جو جس نے پہلے لیا تھا، ٹھیک ہے، اے لا یسترد منہ، یعنی اس میں سے اس کو لوٹایا نہیں جائے گا، واپس نہیں کرے گا، مطلب سود جب حرام ہوا تھا، حرام ہونے سے پہلے جس نے لین دین کیا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اب اس کو وہ واپس نہیں کرے گا، جس نے لے لیا ہے سود اس کو وہ واپس نہیں کرے گا، لیکن اب آج کے بعد سے وہ سود کا مطالبہ نہیں کرے گا، فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو جس کو نصیحت پہنچی اس کے رب کی جانب سے کہ سود حرام ہے اور اس نے اس نصیحت پر عمل کیا اور سود سے رک گیا، تو اس کے لیے پہلا والا جو اس نے کیا تھا وہ اللہ نے معاف کر دیا، اس کے لیے وہ جائز ہے، وَأَمْرُهُ فِي الْعَفْوِ عَنْهُ، اور اس کا معاملہ معاف کرنے کے سلسلے میں اس گناہ سے اللہ کے پاس ہے، اللہ کے سپرد ہے، اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، مطلب اللہ اس کو معاف کر دے گا، وَمَنْ عَادَ إِلَىٰ أَكْلِهِ، اور جو شخص لوٹا پلٹا إِلَىٰ أَكْلِهِ، اس کو کھانے کی طرف، سود کو کھانے کی طرف واپس پلٹا، مطلب پھر سے دوبارہ کھانے لگا، اس کو منع کر دیا گیا، اس کے لیے نصیحت کر دی گئی، پہنچا دی گئی، پھر بھی وہ جو ہے لوٹ رہا ہے، واپس سے سود کھا رہا ہے، دوبارہ سود شروع کر رہا ہے، مشبہا لہ بالبیع فی الحل، تشبیہ دیتے ہوئے سود کو بیع سے حلال ہونے میں، سود کو بیع سے، تجارت سے تشبیہ دیتے ہوئے کہ یہ تو بیع کی طرح، تجارت کی طرح ہے، اس لیے پھر اس کو تشبیہ دیتے ہوئے پھر واپس لوٹتا ہے، پھر سود کھاتا ہے، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تو ایسے لوگ جہنمی ہیں، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہاں پر ان کو جہنمی قرار دیا، آگے کا جو لفظ ہے ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ جملہ بہت ہی شدید جملہ ہے، یہ ہم فیہا خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہنا، یہ کفار کے لیے، مشرکین کے لیے یہ وعید ہے، کفار مشرکین منافقین کے لیے، لیکن یہاں سود خوروں کے لیے بھی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا،
حالانکہ اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک ہی میں دوسرے مقام پہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ تو مشرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ اس سے کمتر جو گناہ چاہے معاف کر دے۔ تو کیا یہ شرک کے برابر گناہ ہے؟ تو یہاں پر یہ بات جان لیجئے کہ جو شخص اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام ٹھہرائے یا حرام کردہ چیز کو حلال ٹھہرائے تو یہ شرک کے برابر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہود و نصارہ کا بھی تو یہی گناہ تھا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ہے کہ ان لوگوں نے اپنے احبار کو رب بنا لیا تھا۔ کیسے رب بنایا تھا؟ رب ایسے بنایا تھا کہ ان کے علماء نے جس چیز کو حلال قرار دیا ان لوگوں نے اس کو حلال مان لیا، جس کو حرام قرار دیا اس کو حرام مان لیا۔ مطلب اللہ کی تحلیل اور تحریم پر اکتفا نہیں کیا ان لوگوں نے، خود اپنی طرف سے حلال کو حرام، حرام کو حلال قرار دیا، جس کی وجہ سے ان کو رب بنانا ہو گیا۔ تو حلال و حرام قرار دینا یہ صرف اور صرف رب کا اختیار ہے۔ اگر ہم کسی اور کو مانیں کہ کوئی اور شخص بھی حلال اور حرام کر سکتا ہے تو یہ کیا ہوگا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے اس کو رب مان لیا ہے۔ تو اگر کوئی شخص سود کو حلال سمجھے، سود کو حلال سمجھے تو وہ دین سے نکل جاتا ہے، وہ مرتد ہو جاتا ہے، کیونکہ حرام چیز کو اس نے حلال سمجھا ہے، اللہ کی حرام چیز کو حلال سمجھا۔ ایسا سمجھنے والا شخص جہنم میں ہمیشہ ہوگا۔ اور جو شخص حرام سمجھے کہ حرام ہے لیکن کھا رہا ہے پھر بھی تو وہ گناہ گار ہوگا۔ تو ایسا شخص اگر جہنم میں گیا، اللہ نے معاف نہیں کیا اس کو، تو وہ جہنم میں ہمیشہ کا مطلب پھر یہاں کیا ہوگا؟ ایسا شخص جہنم میں طویل مدت تک رہے گا۔ ہم فیہا خالدون، تو خالدون ایسے شخص کے لیے کس معنی میں ہے؟ اس معنی میں طول المکس کے معنی میں، لمبی مدت تک وہ اس میں ٹھہرے گا۔ واللہ اعلم۔ تو یہاں پر سود خور کے لیے سخت مذمت آئی ہے کہ جو سود کو حلال سمجھ کر کھائے وہ شخص جہنمی ہے، اور جس کے لیے جس کام کے لیے یہ وعید آئے کہ یہ ایسا کرنے والا جہنمی ہے، جہنم میں جائے گا، تو یہ کبائر گناہ میں سے یہ شمار ہوتا ہے، بلکہ اکبر الکبائر میں سے یہ گناہ شمار ہوگا۔ یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دیتا ہے، ينقصه، اسے کم کرتا ہے، وَيُذْهِبُ بَرْكَتَهُ، اور اس کی برکت کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے۔ جو آدمی سود کھاتا ہے، سود لیتا ہے، تو سود وہ سوچتا ہے کہ سود کی وجہ سے میرا مال بڑھ رہا ہے، ایسا سوچتا ہے انسان، لیکن حقیقت میں سود کی وجہ سے اس کے مال کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سود کے ذریعے اس کو اور کم کرتا ہے، اس کی برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ جو لوگ حلال تجارت کرتے ہیں، صحیح طریقے سے تجارت کرتے ہیں، اس میں سے زکوٰۃ اور صدقات نکالتے ہیں، ان کے اموال میں اللہ تعالیٰ بہت برکت دیتا ہے۔ آپ دیکھیں گے ہمارے ملک ہندوستان میں بڑے بڑے امیر لوگ ہیں، بہت کروڑ پتی، خرب پتی، ملینوں روپے کے مالک ہیں، لیکن سود کھاتے ہیں، لیتے ہیں، زکوٰۃ نہیں نکالتے، اس کے باوجود بھی ان کے اوپر نحوست طاری رہتی ہے، وہ ہمیشہ مال کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں، نہ کوئی چیریٹی کرتے ہیں، نہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، نہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، بس لوٹنے میں لگے رہتے ہیں۔ اس کے برخلاف آپ دیکھیں گے عرب ملکوں میں لوگ تجارت کرتے ہیں، کما رہے ہیں، اور جو ایک زکوٰۃ، صدقات، خیرات اتنا کر رہے ہیں کہ دنیا بھر میں مساجد، مدارس کی وہ لوگ سرپرستی کر رہے ہیں، مدارس کو چلا رہے ہیں، بنا رہے ہیں۔ تو یہ برکت ہے جو ہے صدقات اور خیرات کی۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ تعالیٰ ربا کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، یعنی جن اموال میں صدقہ ہوتا ہے ان اموال کو اللہ تعالیٰ زیادہ کرتا ہے،
ربا میں زیادہ کرنا، ویربی الصدقات یعنی یزیدها، اللہ تعالیٰ صدقات والے مال کو زیادہ کرتا ہے، وینمیها اور اس میں نمو کرتا ہے، یعنی تنمیہ، ینمیها تنمیہ مطلب اضافہ زیادہ کرنا، ویضاعف ثوابها اور اس کے ثواب کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے۔ تو جو لوگ ربا سے بچتے ہیں، صدقات اور خیرات عطا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کے مال میں برکت عطا کرتا ہے اور آخرت میں ان کے ثواب کو بڑھاتا ہے۔ کتنا بڑھاتا ہے اس کا بیان پیچھے گزر چکا ہے، 10 گنا سے لے کے 700 گنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بڑھا دے۔ واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے ہر کفار کو۔ کفار بتحلیل الربا، تحلیل ربا یعنی کفر کرنے والے، کفار تحلیل ربا، ربا کو حلال قرار دے کر جو لوگ کفر کرتے ہیں، ایسے کفر کرنے والے اثیم، گنہگار، فاجر ہیں، بِأَكْلِهِ ربا کو کھا کر کے جو لوگ فاجر اور گنہگار بنے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں کرتا ہے، ان سے محبت نہیں کرتا۔ جب محبت نہیں کرتا، یعاقبہم، مؤلف کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو عقاب دے گا، اس کو سزا دے گا۔ تو یہ لا یحبو کا معنی نہیں ہے، یہ اس کا تقاضا ہے۔ اگر اس کا معنی کریں گے تو اللہ کی صفت حب، محبت کی یہ تعویل ہوگی جو کہ درست نہیں ہے۔ یہ اس کا نتیجہ ہے محبت نہ کرنے کا، یعنی اس سے محبت نہیں کرے گا۔ جب محبت نہیں کرے گا، ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے عقاب دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے جیسے اس کے شایان شان ہے، ہم اس محبت کو اپنی محبت پر قیاس نہ کریں۔ واللہ لا يحب کل کفار اثیم، اللہ تعالیٰ ایسے گنہگار اور کفر کرنے والے لوگوں سے محبت نہیں کرتا۔ اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ربا یعنی حرام کردہ چیز کو حلال قرار دینا یہ کفر ہے۔ حلال کردہ چیز کو حرام قرار دینا اور حرام کردہ چیز کو حلال قرار دینا یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے، بہت ہی سنگین چیز ہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا، جن لوگوں نے یعنی سود سے بچے اور کمانے کے لیے حلال طریقہ انہوں نے اپنایا، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کی، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کی، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ قیامت کے دن جب ان کو حساب و کتاب کے لیے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، مالدار لوگ بہت لمبی مدت تک کھڑے ہوں گے، تو جو لوگ اپنے اموال سے زکوٰۃ صدقات نکالیں گے انہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ زکوٰۃ نکالے ہیں، اور جو کچھ حساب کتاب ہو چکا ہوگا اس پر بھی وہ غمگین نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ان کا معاملہ کلیئر ہوگا، اس لیے انہیں کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آگے بات ایمان کی بات آ رہی ہے، ایمان والوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے، ان کو ایمان کے وصف سے مخاطب کیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، وذروا من اترکو، چھوڑ دو، ما بقی من الربا، جو ربا میں سے جو باقی بچا ہے اسے چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ ربا میں سے باقی بچا ہے مطلب اب سے پہلے تم لوگوں نے جو کسی کے ساتھ میں سود کا لین دین کا جو معاملہ کیا تھا، کسی سے سود لینے کی بات تھی لیکن اب حرام ہو گئے ہیں، تو اب جو سود لینا باقی تھا اسے چھوڑ دو، چونکہ حلال اس کی حرمت سے پہلے جو لے لیا، لیکن جو بھی نہیں لیا، لینا باقی ہے، وعدہ تھا لینے کا، تو اس کو چھوڑ دو، اب اس کو نہ لو۔ جو لے چکے ہیں اس کو ہم نے معاف کر دیا، لیکن جو ابھی باقی نہیں لیو اس کو نہیں لو، اسے چھوڑ دو، اور اس کے بعد آئندہ اس طرح کا سودا نہ کرو۔ ان کنتم مؤمنین صادقین فی ایمانکم، اگر تم اپنے ایمان میں سچے ہو
تو جو ربا باقی ہے اس کو نہ لو۔ فَإِنَّ مِنْ شَأْنِ الْمُؤْمِنِ امْتِثَالَ أَمْرِ اللَّهِ، اس لیے کہ مومن کی شان اللہ کے اوامر کو بجا لانا ہے، اللہ کے حکم کو بجا لانا، اللہ کے حکم کی پیروی کرنا، یہ مومن کی شان ہے۔ اور اللہ کا حکم کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ نزلت، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی لما طالب بعض الصحابہ بعد النہی، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب بعض صحابہ نے مطالبہ کیا ممانعت کے بعد بربا کان لہ قبل، اس ربا کا مطالبہ کیا جو ان کے لیے پہلے سے طے تھا، پہلے سے مقرر تھا، پہلے سے اس میں یعنی حرمت کے حرام ہونے سے پہلے ہی، سود کی حرمت سے پہلے ہی ان لوگوں نے لینا دینا طے کر رکھا تھا، اس کو وہ طے کر رہے تھے یہ کہہ کر کہ یہ جو لینا تھا یہ ہم نے پہلے ہی طے کیا تھا، حرمت سے پہلے ہی یہ طے کیا تھا۔ تو اسی کے بارے میں آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور جو کچھ ربا باقی بچا اسے بھی چھوڑ دو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا مَا أُمِرْتُمْ بِهِ، اور اگر تم نہیں کرتے ہو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، فَأَذَنُوا اعْلَمُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اعلموا، جان لو، خبردار ہو جاؤ، جان لو، خبردار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے۔ بحرب من اللہ ورسول لکم، تم سے، بہت فیہ تحدید شدید لہم، اس میں ان کے لیے بہت ہی شدید دھمکی ہے، بہت خطرناک دھمکی ہے کہ جو شخص سود کی حرمت کے باوجود، اس کی حرمت آنے کے باوجود اس کو نہیں چھوڑتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ مطلب کون اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر سکتا ہے؟ کوئی اللہ سے لڑ سکتا ہے؟ نہیں، کوئی اللہ سے نہیں لڑ سکتا، اس لیے جو ہے اس سود کو جو ہے ترک کر دینا چاہیے۔ وَلَمَّا نَزَلَتْ، جب یہ آیت نازل ہوئی، قَالُوا لَا يَدَيْ لَنَا بِحَرْبِهِ، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ہمت نہیں ہے اللہ سے جنگ کرنے کی، اللہ سے لڑنے کی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس ہاتھ نہیں ہے لڑنے کے لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے لڑیں۔ لا ید لنا بحربہ، ہمارے لیے ہاتھ نہیں ہے لڑنے کے لیے، یہ طاقت نہیں ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ رَجَعْتُمْ عَنْهُ، اور اگر تم توبہ کر لو، اس سے رجوع کر لو، لوٹ جاؤ اپنے گناہ سے، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے لیے رؤوس اموال، اصل اموال تم کو مل جائے گا۔ کسی کے لیے آپ نے پیسہ دیا ہے، جتنا پیسہ دیا وہ تو آپ کو مل ہی جائے گا، اتنا تو اس کو ہم تمہارے لیے حرام نہیں قرار دے رہے ہیں۔ جو پیسہ تم نے دیا تھا سود وود کے ساتھ میں شرط لگا کر کے، وہ اس کا اصل پیسہ مل جائے گا، لیکن اضافہ، سود کا اضافہ وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ لا تظلمون بزیادۃ ولا تظلمون، تم جو ہے لا تظلمون، زیادہ کا مطالبہ کر کے ظلم نہ کرو، ولا تظلمون، اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا تمہارے اصل مال کو کم کر کے۔ جتنا مال آپ نے کسی کو دیا ہے ادھار، اتنا مال آپ کو پورا ملے گا، اس میں کمی نہیں کی جائے گی، کمی کر کے آپ پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور زیادہ کا مطالبہ کر کے تم بھی کسی اور پر ظلم نہ کرو، جتنا مال آپ نے کسی کو دیا ہے اتنا ہی مال آپ ان سے لیجئے، اتنے ہی مال کے آپ مستحق ہیں، اس سے زیادہ مال لینا یہ درست نہیں ہے۔ هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔